بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے ظالم کی حکومت کو تبدیل کیا، یعنی ظالم اور ظلم کی حکومت کو ختم کیا اور امن و سلامتی کا نظام نافذ کیا۔ اس کی تشریح فرمائیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی ظلم اور ظالم کی حکومت کو ختم کرتے ہیں اور امن و سلامتی دین کا نظام نافذ کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے، ظالم سے نجات دلا کر صحیح حقدار کو حکومت عطا کرتے ہیں۔ اب غور سے دیکھیں کہ بھائی 1,24,000 نبی ہوئے ہیں، جن میں سے چند نبی بادشاہ ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلفاء بادشاہ ہوئے ہیں اور انہوں نے مثالی حکومتیں قائم کیں، عدل و انصاف اور رعایا کی خدمت، اسلامی نظام رائج کر کے دکھایا کہ دنیا دار بادشاہوں کو مثال مل سکے۔ جو چند نبی بادشاہ ہوئے ہیں ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ دنیا دار لوگ جو ہیں، بادشاہ جو ہیں، ان کو بھی ان سے سبق مل جائے کہ بھئی حکومت کیسے کرنی ہے۔ انہوں نے اب حضور کے جو 4 خلفاء ہوئے ہیں، بادشاہ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہی رائج کر کے دکھایا کہ کس طرح اچھی اور کامیاب حکومت جس سے ملک اور رعایا خوشحال اور مطمئن ہوتی ہے، ملک ترقی کرتا ہے، اور عملی طور پر حکومت کر کے دکھائی اور ثابت کیا کہ سب سے اچھا اسلامی نظام ہے۔ اس سے اچھا کوئی نظام حکومت نہیں۔ لیکن انبیاء کرام کے اس نظام سے کہ ظالم سے اپنا ملک آزاد کرانا ہے، اولیاء کرام نے یہ ظاہری حکومت مطلب نہیں لیا جو دنیا دار لوگ لیتے ہیں۔ جیسے داتا صاحب اپنی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر عزیز اور اس طرح کے بڑے بڑے بزرگ جو اللہ کے کامل ولی تھے اور ولایت کے مالک تھے، اللہ نے ولایت عطا فرمائی تھی، اور حضور قبلہ عالم رہنما اولیاء مظہر نور خدا قدس اللہ سر العزیز اس کی تشریح اس طرح فرماتے تھے کہ جس طرح باہو صاحب نے فرمایا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو، دلاں دا محرم جرا ہوسی حضرت باہو سوئیو رمز پہچانے ہو۔ یعنی یہ 14 طبق جو ہیں، یہ 14 جہان ہیں، یہ سب ولی کے دل میں ہیں، یہ اس کی ولایت ہے۔ ولایت ملک کو کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے 14 جہان جو ہیں، یہ تو ولی کے دل میں ہیں، اس کی یہ ولایت ہے، یہ اس کا ملک ہے، لیکن اس ولایت پر قبضہ نفس اور شیطان کا ہے۔ تو سالک جب راہ سلوک اختیار کرتا ہے تو پھر ان دونوں ظالم حکمرانوں سے واسطہ پڑتا ہے جو سالک کی ولایت پر قابض ہیں۔ ان سے اپنا ملک، اپنی ولایت کس طرح آزاد کروانی ہے، اس طریقہ کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں۔ مجاہدہ جہاد سے ہے۔ اب نفس اور شیطان سے جہاد کرنا ہے، جنگ شروع ہو جائے گی۔ نفس کا مددگار شیطان اور سالک کا مددگار اس کا روحانی پیشوا، یعنی اس کی روح کو
طاقت دینے والا، مدد دینے والا اس کا روحانی پیشوا یعنی پیر و مرشد ہے۔ اب وہ پیر و مرشد اختیار کرے گا تو پھر شیطان اور نفس کے ساتھ جہاد کر سکے گا، جسے مجاہدہ نفس کہتے ہیں۔ شیخ ابوبکر شبلی قدس اللہ سر العزیز سے کسی سالک نے عرض کیا کہ حضور، یہ نفس اور شیطان سے جنگ کتنی لمبی ہے، کتنے عرصے میں ہو جائے گی، کتنا کہ یہ سفر ہے جو سالک کو طے کرنا پڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صرف 2 قدم، پہلا قدم نفس پر اور دوسرا عرش پر، بس ولایت آزاد اور سالک اپنی ولایت کا مالک۔ پہلا قدم مشکل ہے کہ نفس کو اپنے پاؤں کے نیچے لینا ہے، یعنی اس سے بالکل آزادی حاصل کرنی ہے، اس پر قبضہ اپنا کرنا ہے، کیونکہ جب سالک راستہ راہ سلوک اختیار کرتا ہے تو اس وقت نفس اور شیطان اس پر سوار ہیں، اس وقت تو ابھی سالک ان کے قدموں کے نیچے ہے، تو نفس کو قدم کے نیچے کیسے لینا ہے؟ تو یہ طریقہ پھر مرشد کامل بتاتے ہیں کہ نفس کی تمام خواہشات، لذات، شہوات، فرعونیت، تکبر، حسد و بغض، جھوٹ، ریاکاری، نفس پرستی، سب کو ترک کرنا ہے، اور یہ پیر و مرشد کی مدد اور تصرف کے بغیر بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اس کام کے لیے ایک عرصہ درکار ہے۔ یہ سب کچھ اس طرح ہوگا کہ کامل مرشد اپنی قوت ارادی سے تصرف کریں گے تو سالک کی روح کے درجات بلند ہونا شروع ہوں گے۔ جو روح جمادات کی صورت میں تھی، اس سے پھر ترقی کر کے نباتات کی صورت اختیار کرے گی، تو نباتات کی صفات روح میں آ جائیں گی، یعنی پتھر سے اب وہ زندہ ہو گیا پودوں کی صورت میں، اب روح جو ہے وہ سانس لے گی، غذا بھی اس کو نور ملے گا پیر و مرشد کی طرف سے، تو پھر نباتات سے ترقی کرے گی تو حیوانات اور انسانیت کو روح پہنچے گی، اس وقت پھر حیوانی خصائل اس میں آ جائیں گے، جب انسانیت کو پہنچ جائے گی پھر انسانی خصائل اور روح کی شکل و صورت بھی انسانی ہو جائے گی، یعنی روح اب انسانی صورت اختیار کرے گی۔ اس کے بعد عالم بالا کا سفر شروع ہوگا، اس وقت تک روح جو ہے وہ نفس کے مقابلہ میں کافی طاقتور اور باشعور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ترقی کر کے روح عالم ملکوت میں داخل ہو جاتی ہے، تو روح میں فرشتوں کی صفات اور خصائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب نفس جو ہے یہ بھی پھر کمزور ہوتا جاتا ہے روح کے مقابلے میں، شیطان کی مدد کے باوجود اب اس کا وس نہیں چلتا، تو یہ امارگی کو چھوڑ کر نفس جو ہے، نفس لوامہ جس کو کہتے ہیں، کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، سالک ہر بات میں، ہر کام میں اس کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر وہ چپ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی کام ہوتا نہیں میری مرضی کے مطابق، تو پھر چپ ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ نہیں کہ وہ راضی ہو گیا ہے یا اس نے مان لیا ہے کہنا روح کا، لیکن چپ ہو گیا، اس کو لوامہ کہتے ہیں۔ اب روح کے آگے اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، تو مایوس ہو کر جب لوامہ کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر بھی اس کا جب کوئی داؤ نہیں چلتا تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر پھر یہ نفس مطمئنہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، مرتا نہیں، یہ نہیں کہ اب نفس مر گیا ہے، مرتا تو ساری عمر نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے، لیکن اب مطمئن ہو گیا ہے کہ جو بھی روح حکم کرتا ہے، جو روح کام کرتا ہے، تو یہ اس پہ مطمئن رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جو مرضی کریں۔
اب روح جو حکم کرے، جو نیکی کے کام کرے، یہ راضی رہتا ہے۔ جس طرح صورت فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ اب نفس جو ہے ان کا نفس چونکہ مطمئن ہو چکا تھا، اب کوئی بھی وہ گناہ نہیں سوچتا، اب اس کے ارادے جو مارگی کے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو ان صحابہ کو جن کے نفس مطمئن ہو چکے تھے اور اب روح جو ہے وہ اپنی ولایت پر قابض ہونا شروع ہو گیا ہے، اب نفس اور شیطان نے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ قرآن میں 13واں سپارہ جو ہے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وہاں تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ تو اس طرح کیونکہ نبی کا تو ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، نبی کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے بچا لیا۔ تو اس طرح جو سالک ہے اس کا تعلق تو پیر و مرشد سے ہے، کامل مرشد سے ہے، اور مرشد کا تعلق اللہ سے ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب اللہ کی رحمت اور مرشد کامل کے کرم اور تصرف سے روح جو ہے وہ عالم جبروت میں، یعنی روحوں کا جو مقام ہے اس میں داخل ہوتی ہے۔ اب یہاں اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو پہچان لیتی ہے۔ جیسے نبی پاک نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو یہاں روح پہنچ کر پھر وہ اپنی پہچان بھی کر لیتی ہے۔ اس سے اللہ، اس میں پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، اللہ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آگے عالم لاہوت میں جب روح ترقی کرتی ہے تو پھر اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ جو عالم جبروت میں اس میں وہ صفات آ گئی تھی، تو عالم لاہوت میں جب روح جاتی ہے تو ان اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس اللہ سر العزیز، ان کے پاس ایک قافلے والے آئے کہ سرکار ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں خطرہ ہے کہ ڈاکہ نہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا بھئی مجھے یاد کرنا، اگر کوئی مصیبت کوئی تکلیف آئے کوئی پریشانی ہو تو مجھے یاد کرنا، میں مدد کروں گا۔ تو وہ قافلے والے چلے گئے، تجارت کر کے بہت انہوں نے منافع کمایا۔ جب واپس ہوئے تو واپسی میں کسی جنگل سے گزر ہو رہا تھا تو وہاں ڈاکو پہنچ گئے، ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا اور لوٹنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ جو تھے اس میں قافلے میں ان کو یاد تھا کہ بھئی خواجہ صاحب نے یہ فرمایا تھا، تو انہوں نے پکارا آپ کو کہ یا ابو الحسن مدد، یا ابو الحسن مدد۔ تو باقی جو تھے کچھ قافلے والے وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے کہ یا اللہ ہماری مدد کر، ڈاکوؤں سے نجات دے۔ تو جو اللہ کو پکار رہے تھے وہ تو سارے لٹ گئے، انہوں نے مارا بھی ڈاکوؤں نے اور لوٹ لیا ان کا سامان بھی۔ اور جنہوں نے ابو الحسن قدس اللہ سر العزیز کو یاد کیا اور نعرہ لگایا یا ابو الحسن مدد، وہ محفوظ رہے، وہ ڈاکوؤں کو نظر ہی نہیں آئے، اور ان کو بھی وہ لٹنے والے لوگ جو تھے وہ نظر نہیں آئے، ان کی آوازیں سنتے تھے کہ وہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ڈاکو لوٹ کر چلے گئے تو پھر انہوں نے کہا بھئی دیکھو کسی کو قتل تو نہیں کر گئے، سب گنتی کی قافلے کی، تو جنہوں نے ابو الحسن خواجہ صاحب کو پکارا تھا ان کا سامان بھی محفوظ تھا اور ان کی پٹائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے بھئی تم کیسے بچ گئے، وہ تو اتنے ظالم تھے، مارتے بھی تھے اور لوٹتے بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو یاد تھا، خواجہ صاحب نے فرمایا تھا مجھے یاد کرنا، ہم نے خواجہ صاحب کو یاد کیا، تو ڈاکو ہمارے پاس سے گزرتے رہے ہیں آپ کو مار پیٹ کرتے ہوئے،
لیکن ہمیں انہوں نے نہیں پوچھا، کچھ نہیں بولا، تو آپ نے اللہ کو یاد کیا۔ تو اس میں دیکھیں لوگ جو ہیں اب اس کو کہیں گے کہ جنہوں نے خواجہ صاحب کو پکارا انہوں نے شرک کیا، اللہ کو پکارنا چاہیے تھا، اللہ ہی مددگار ہے۔ وہ اس حدیث قدسی کو بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرا نفلی عبادت سے میرے قریب ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ اب جس کا قلب عرش ہے اللہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ہاتھ پاؤں زبان اللہ کی زبان ہے۔ تو اب وہ کس کو پکار رہے تھے پھر؟ اب ادھر تو اللہ میاں کا نام ہی ابو الحسن تھا، اور ابو الحسن نے اپنی ولایت جو ہے وہ نفس اور شیطان سے آزاد کرائی ہوئی تھی۔ تو اب تو ولایت میں ابو الحسن کا حکم چلنا تھا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں میرا نام ہی یہی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہوں، ان کے قلب میں میں بیٹھا ہوں۔ تو جنہوں نے اس متعلقہ آدمی کو، اس متعلقہ اللہ کو یاد کیا تو وہ محفوظ رہے۔ اور جو جیسے وزیر اعظم کو فون کرے کوئی کہ جی ڈاکہ ہو گیا ہے، تھانے میں نہ اطلاع کرے، 15 پہ نہ فون کرے، تو وزیر اعظم کہے گا بھئی یہ تو کوئی بیوقوف آدمی ہے، بھئی ادھر متعلقہ لوگوں سے رابطہ کر، وہ تیری حفاظت کریں گے۔ اسی طرح میرا بھائی اللہ تعالیٰ تو ساری نشانیاں بتا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں، اس کو پکارو گے تو وہ مجھے پکار رہے ہیں، جو مجھے کہیں گے تو پھر تو ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 14 طبق جو ہیں، 14 جہان جو ہیں، ان میں ولی کی ولایت ہے۔ خواجہ باہو سلطان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور خواجہ صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے یاد کرنا۔ اس طرح میرا بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نبی تھے وہ اس ولایت کو آزاد کراتے تھے، اور نبی بھی اس ولایت کو آزاد کراتے ہیں جس پہ نفس اور شیطان غالب ہیں۔ جب یہ ولایت اس سے آزاد کوئی کرا لیتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے اور اس ولایت کا مالک ہے، پھر اس میں اس کے اختیارات، اس کا نظام، اسلامی نظام چلتا ہے۔ پھر ان سے دیکھیں ان کے چونکہ انہوں نے اپنی ولایت آزاد کر لی، اس پہ قبضہ کر لیا، شیطان نفس سے چھڑوا لیا، تو ان سے دیکھیں کبھی کوئی بے حیائی نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں تو عدل کا نظام جاری ہے، اسلامی نظام جاری ہے، اس ریاست میں ان کا حکم چلتا ہے۔ تو پھر جو ان کا ایریا ہے، جس طرح ان کی ولایت ہے، ریاست ہے، ملک ہے، تو وہاں پھر ان کا ہی حکم، وہاں اسلامی نظام چلتا ہے، وہاں وہ مدد بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں یہ لوگ بادشاہ ہیں، ولی بادشاہ ہیں، یہ بے نیاز ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اگر کوئی پرواہ نہ کرے تو یہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب ان کے دل میں خود بے نیاز بیٹھا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں زبان بے نیاز کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ پاؤں زبان ہے۔ اب جس کو سمجھ آ گئی بھائی، جیسے کہتے ہیں مظہر نور خدا، اللہ کا ظاہر نور، داتا صاحب کو بھی کہتے ہیں، کتنے بزرگوں کے ساتھ ان کے یہ القاب ہیں۔ تو پھر جو ظاہر نور ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ اور وہ ظاہر ہونے والا خود کہہ بھی رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں بن جاتا ہوں اور اس کی زبان پر میں کلام کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان اللہ کی زبان ہے، عمر جو کہتے ہیں وہ اللہ کہتے ہیں، ان کی زبان پر اللہ کلام کرتے ہیں، اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے تھے کہ یہ عمر کی بات نہیں، یہ تو اللہ نے ان کی زبان پر کلام کیا ہے۔ تو جن کی زبان بھی اللہ، ہاتھ بھی اللہ، پاؤں بھی اللہ، اور دل میں خود بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھائی یہ اس طرح شرک بدعت، یہ نہ سمجھ لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائیں، اور سب بھائیوں کو اللہ رسول اور اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔